بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے عزیز بھائیوں، آج ہم ایک ایسے فتنے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ آج جس گھر میں دیکھیں، جس گلی میں نکل کر دیکھیں، جس موبائل اور اسکرین پر نظر ڈالو، ہر طرف ایک ہی بلا کا غلبہ ہے اور وہ ہے بے حیائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دین کی ایک صفت ہوتی ہے اور اسلام کی صفت ہے حیا۔ لیکن آج کا حال یہ ہے کہ ہم نے حیا کو چھوڑ دیا ہے اور بے حیائی کو اپنے زندگی کا زیور بنا لیا ہے۔ بے حیائی کی مختلف شکلیں ہیں، مثلاً لباس میں بے پردگی۔ پہلے زمانے میں عورتیں پردہ کیا کرتی تھیں، مرد بھی شرافت اور غیرت والے لباس پہنا کرتے تھے۔ آج کل چھوٹے بچے، نوجوان، حتیٰ کہ لڑکیاں فیشن، ماڈرنزم اور مغربی کلچر کی نکالی میں پردے کو بوجھ سمجھتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، دو قسم کے لوگ جہنم میں ہوں گے، ایک وہ قوم جن کے پاس بیل کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ ان سے لوگوں کو مارتے ہوں گے، اور دوسری وہ عورتیں جو کپڑے پہننے والی ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی۔ وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو انہیں ملے گی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج واقعی عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہیں۔ پھر کیا یہ الفاظ ہمارے زمانے پہ پورے نہیں اترتے؟ زبان کی بے حیائی۔ ٹی وی شوز، ڈرامے اور گانے سب میں گندے جملے، فحش لطیفے بولے جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ فحش گفتگو کرتا ہے اور نہ گالیاں دیتا ہے۔ لیکن آج ہماری محفلوں میں یہ دونوں کام عام ہیں۔ نگاہ کی بے حیائی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مومن اپنی نگاہیں نیچی رکھو، لیکن آج موبائل، فلمیں، ڈرامے، سوشل میڈیا سب نے نظر کی حفاظت کو تقریباً ناممکن بنا دیا ہے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پر بہت سارے ہنر بھی سیکھے جا سکتے ہیں، دین کے مسائل، دین کی باتیں بھی سیکھی جا سکتی ہیں، لیکن آج کل کی عوام گندی فلمیں، ڈرامے اور گندے اشتہار دیکھتی ہے۔ اب اس پر تو دونوں ہی طرف جایا جا سکتا ہے، یہ تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا ہے کہ ایک اچھائی کا راستہ ہے اور اس پر اگر چلو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اور ایک برائی کا راستہ ہے، اس پر چلو گے تو تمہیں جہنم ملے گی۔ بے حیائی کے نقصانات۔ گھروں میں سکون کا ختم ہو جانا۔ مثلاً آج گھروں میں طلاقیں اور جھگڑوں کی شرح کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ بے پردگی اور بے حیائی ہی ہے۔ نوجوان نسل کی تباہی۔ بچے 12-13 سال میں ایسے مناظر دیکھ رہے ہیں جو ان کی زندگی کے مقاصد کو برباد کر رہے ہیں۔ پڑھائی میں دلچسپی ختم، نماز ختم، خواب ختم اور صرف نفس کی غلامی۔ معاشرتی بغاوت اور عذاب۔ زنا، فحاشی، لڑکیوں کے ساتھ ظلم، چھوٹی بچوں کے ساتھ زیادتی، یہ سب بے حیائی کا نتیجہ ہے۔ گندی فحش فلموں کا نتیجہ ہے۔ آج نوجوان خودکشی کر رہے ہیں، کچھ اس مسئلے کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں، یہ سب بے حیائی کا ہی نتیجہ ہے۔ طلاق کی بڑھتی شرح میں 70% کیسز میں فیس بک، انسٹاگرام اور میسنجنگ ایپ کا کردار ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر روز سینکڑوں شادیاں ٹوٹنے کی نوعیت پر آ جاتی ہیں۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ شوہر یا بیوی سوشل میڈیا میں ناجائز تعلقات میں انوالو تھے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر روز تقریباً 14 ریپ کیسز سامنے آتے ہیں، جن میں صرف سزا 2% کو ہی ملتی ہے۔ یہ ایک ریاستی ناکامی بھی ہے۔ 2021 سے اب تک اسلام آباد میں 567 ریپ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جن میں 200 بچے تھے جن کا ریپ ہوا۔ یہ شرمناک حقیقت ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اگر یہ بے حیائی کی بیڑیاں ٹوٹیں تو چاروں طرف ظلم کا سیلاب آئے گا۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو بچائیں، اسلام اور ہدایت کو اپنائیں اور اللہ کی رضا کو تلاش کرنا شروع کریں۔ بے حیائی سے بچنے کے طریقے۔ نماز اور روزہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزہ رکھے، یہ خواہشات نفس کو توڑ دیتی ہے۔ والدین کی ذمہ داری۔ بچوں کو موبائل دینے سے پہلے اللہ کا خوف سکھائیں، اسلامی کہانیاں سنائیں، دین کا ماحول پیدا کریں۔ اچھا ماحول اور اچھے دوست۔ نوجوان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، اگر اس کے دوست بے حیا ہوں گے تو وہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ شروع سے ہی اپنی بچیوں کو حیا والے لباس پہنائیں۔ اگر کوئی بچی بے حیا لباس پہننا پسند کرتی ہے تو اسے سمجھائیں کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان بے حیا لباس جو تم پہنتی ہو، جو تم پہن کے بھی ننگی نظر آؤ گی، وہ لباس نہیں پسند کرتے اور نہ ہی ان کے اسلام اسے اجازت دیتا ہے۔ شروع سے ہی اپنے بچوں کو کنٹرول کریں۔ گھر میں قرآن خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھائیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذکر کی محفلیں سجائیں، نہ کہ فحش گانے اور ڈانس کی۔ قرآن کی تلاوت، ذکر
محفل نعت اور درس میں جانا دل کو پاکیزہ کر دیتا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج بے حیائی کا طوفان ہماری نسلوں کو بہا لے جا رہا ہے۔ اگر ہم نے آج اپنی نگاہیں نہ بچائیں، اپنے گھروں کو پاک نہ بنائیں، اپنی اولاد کی تربیت نہ کی، تو کل ہم بھی اسی عذاب میں گرفتار ہوں گے جس میں قوم لوط کو فنا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سیلابوں اور زلزلوں کے ذریعے وارن دے رہا ہے، ہمیں وارننگ دے رہا ہے کہ سدھر جاؤ ورنہ تباہ کر دیے جاؤ گے اور تمہیں پر ایسا عذاب آئے گا کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آئے عہد کرتے ہیں، اپنی نگاہوں کو جھکائیں گے، غیر محرم کو نہیں دیکھیں گے، اپنی زبان کو پاک رکھیں گے، اپنی آنے والی نسل کو دین کی راہ پر چلائیں گے۔ آئے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے میرے پاک پروردگار، مجھے ہر اس چیز سے بچا، ہر اس چیز سے دور رکھ جو بے حیائی کی طرف لے جائے۔ یا اللہ، میرے دل کو، ہمیں تمام مسلمان بہن بھائیوں کے دل کو پاکیزہ کر دے، ہماری نظروں کو جھکا اور ہماری زبانوں کو گناہوں سے بچا لے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ہر برے اخلاق سے، برے اعمال سے اور بری خواہشات سے۔ یا اللہ، ہمیں فحش اور بدکاری کے تمام راستوں سے دور رکھ۔ میرے دل میں اور میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے دل میں اپنی یاد کی روشنی بھر دے اور شیطان کے وسوسوں سے دور رکھ۔ اے اللہ، تو ہی ہمارا نگہبان ہے، تو ہی ہمارا محافظ ہے، ہمیں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اور اوپر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، مجھے کھلی اور چھپی ہر قسم کی بے حیائی سے محفوظ رکھ اور نیک اعمال اور پاکیزہ نظر عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئکن میں پریس ضرور کریں۔ یہ آپ کا ہمارے لیے پیار اور محبت ہوتی ہے اور یہ ہمارا حوصلہ بلند کرتی ہے تاکہ ہم ایسا کنٹینٹ آگے لا سکیں۔ شکریہ۔